رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام کو روزانہ 3 بار یہ دعا پڑھے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی بڑی مصیبت اسے نہیں پہنچے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شر سے، ہر بڑی مصیبت سے، ہر بڑی بیماری سے، ہر بڑی آفت سے بچنے کے لیے عمدہ دعا امت کو تلقین فرمائی کہ صبح و شام انسان 3 بار پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو بڑی کوئی آفت، بڑی کوئی مصیبت، بڑا کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ کتنا مجرب عمل ہے بھی آسان۔ اسی طرح صبح کے نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے پناہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں موجود ہے، ایک صحابی تھے، ان کو بچھو نے ڈسا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ کلمات پڑھتا تو تجھے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکتی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو صبح و شام کی دعائیں ہیں جو صبح و شام پڑھی جاتی ہیں، انسان ان کو یاد کرے۔ اسی طرح مختلف اوقات کی دعائیں ہیں، رات کو سونے کی دعائیں ہیں، صبح اٹھنے کی دعا ہے، کھانے کے شروع کی دعا ہے، درمیان کی دعا ہے، آخر کی دعا ہے، مسجد آنے جانے کی دعائیں ہیں، بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عمل کے لیے دعا منقول ہے، اور دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جڑا رہتا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو اس میں اللہ سے غافل نہیں ہوتا، ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے۔ جب بار بار دعا پڑھتا ہے تو اس کا اللہ سے ایک تعلق جڑا رہتا ہے، وہ اللہ کو بار بار یاد کر رہا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، انسان ان کا ساتھ ساتھ شکر ادا کر رہا ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دعا نہیں پڑھی تو شکر ادا نہ کیا۔ تو یہ زبان کا شکر ہے کہ انسان جو بھی نعمت استعمال کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی شکر بھی ادا کرتا جاتا ہے۔ اور پھر دعا پڑھنے کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لباس پہنتا ہے، انسان دعا پڑھتا ہے، اور کوئی بھی عمل کرتا ہے دعا پڑھتا ہے، اگر وہ دعا نہیں پڑھتا تو ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اپنی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، ثواب بھی مل جاتا ہے، اللہ سے تعلق بھی جڑا رہتا ہے۔ تو یہ صبح و شام کی دعائیں ہیں۔ اسی طرح مسنون دعائیں ہیں، انسان ان کو یاد کرے، بچوں کو یاد کروائے۔ ہمارے اکثر نوجوانوں کو دعائیں نہیں آتی، پھر حادثات یا کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو انسان یہ مسنون دعائیں، چھوٹی سی کتاب ملتی ہے، آج کل تو کتابوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، تو انسان مسنون دعائیں لکھے تو کتاب آ جاتی ہے، دعائیں آ جاتی ہیں۔ تو انسان ہر روز ایک ایک دعا یاد کرے، جن کو یاد ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، جو دعائیں نہیں یاد ان کو یاد کریں، جن کو نہیں یاد تو وہ روزانہ ایک دعا تو بندہ 10 منٹ میں آرام سے یاد کر لیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، تو انسان خود یاد کرے، بیوی بچوں کو یاد کروائے، اور پھر معمول بنائے پڑھنے کا۔ جب انسان کھانا کھائے تو اس وقت بچوں کو انسان کہہ دیتا ہے، ہاں بھائی کس کس کو دعا یاد ہے پڑھو۔ جب چند دن بچوں کو کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سوتے وقت، اٹھتے وقت دعاؤں کا پوچھا جائے گا، ان کو پڑھایا جائے گا، ان کی عادت بن جائے گی، وہ پھر پوری زندگی جب بھی عمل کریں گے دعا پڑھیں گے۔ ہمارے بچوں کو دعائیں آتی نہیں ہیں، اور اکثر بڑوں کو بھی نہیں آتی۔ انسان کسی بھی نوجوان سے پوچھ لو، بھائی صبح اٹھا ہے کیا دعا پڑھی ہے، رات کو سویا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعائیں پڑھ کے رات کو سوتے تھے۔ سنت عمل ہے، ایک سنت جن
حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس سنت پر لوگوں نے عمل چھوڑ دیا ہو اس سنت کو کوئی زندہ کرے گا، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آج پورے محلے میں گھوم کر دیکھو کہ یہ مسنون دعائیں پڑھنے والی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اکثر لوگوں کو دعائیں آتی نہیں ہیں، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو ان دعاؤں کو اپنے فائدے کے لیے یاد کر کے پڑھیں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جائے گا کہ جو سنت امت سے اٹھ گئی ہے ہم اس کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں انسان کوشش کرے کہ خود بھی جو کام نہیں کر رہا وہ شروع کرے نیکی کے، جو گناہ کرتا ہے ان کو چھوڑ دے۔ اور خصوصاً ہمارے ہاں جو دین سے بہت زیادہ دوری ہے کہ ہم دین نہ سیکھتے ہیں نہ بچوں کو سکھاتے ہیں، اس کمی کو دور کیا جائے۔ خود بھی روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دین کو دے، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو بچوں کا معمول بنائے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ دین سیکھیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔